بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين الحمد لله تمام تر کی بڑیائی ضروری تمام تر عزائی شہنشاہی تمام تر تعریفات تشریحات تذکیرات تذکیرات تحمیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور رحمت اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین امام العالم قائد اعظم سید الولد آدم امام الاعظم خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابرکت اور رحمت ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھی اور بھائیوں ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کے تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے دور جدید کے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے قبیح اور نجس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ پاکیزہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید عطا فرمائے آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور خصوصاً عقیدہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑا محبوب اور اللہ تعالی کے ہاں بڑا پسندیدہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے کئی صدیاں پہلے گزر چکے اور درمیان میں بڑے نبیوں کا واسطہ بھی ہے لیکن قربان جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار اور عقیدہ توحید کے اوپر کہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد کئی انبیاء کے واسطوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جب نبی رحمت الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ پر یہ لازم ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے آپ اسی طرح توحید کو بنائیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اپنی قوم کے سامنے اپنے والدین کے سامنے اور خصوصاً وقت کے فرعون نمرود کے سامنے آپ نے عقیدہ توحید آواز توحید کو بلند کیا اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا صرف آپ ہی نہیں بلکہ اپنی امت کو حکم الہی سنا دیجئے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ آپ کی امت بھی حضرت ابراہیم
کے طریقے پر چلے، عقیدہ توحید اختیار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے، عیسائی کہتے تھے ہم میں سے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 67 میں بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، یہود و نصارہ سے بیان فرما دیجئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ آپ عیسائی تھے، آپ تو یکسو ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے علم بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، آپ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر، یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، پیارے ابراہیم یہودی کبھی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے وحدہ، اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ تنہ تنہا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کو اولاد بنایا نہ بیوی بنایا۔ آئے مسلمانوں توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 120 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جس ماحول میں ہوئی، ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، سورج چاند ستارے ان کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نمرود فرعون کو اپنا رب اور اپنا خالق اور الہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کفر اور شرک کے اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا نور لے کر کے آئے، اور آپ نے تنہ تنہا اپنے قوم سے، اپنے گھروالوں سے اور وقت کے فرعون سے ٹکر لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا فرمائی، شان بھی عطا فرمائی، آپ کی حفاظت بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ بھی عطا فرمائی۔ آئے ذرا توجہ فرمائیں، آج کے جمعے میں چند باتیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے میں سے ہم عقیدہ توحید کو اختیار کریں، ہم توحید کے علم بردار بن جائیں۔ یہ جو 2-2, 3, 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر لوگوں نے اپنے الہ بنائے ہوئے، لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لٹکائی ہوئی، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن مجید کے صحائف بند پڑے ہیں، لوگوں نے اپنے الہ بنا لیے اور ان کی خانقاہوں کو آباد کر لیا، ان کے بتلائے ہوئے وظیفوں کو پڑھنا شروع کر دیا، مسجدیں گران قرآن مجید وہ سیدھا پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آئے ذرا توجہ فرمائے مسلمانوں، آج میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، خدا نہ ہمیں عقیدہ توحید اختیار کرنا پڑے۔ توجہ فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو قدرت کے مناظر دکھلائے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
نے یہ فلکیات کے بارے میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم عطا فرمایا. آپ سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھتے, آپ دن کے اجالے کو دیکھتے, رات کے اندھیرے کو دیکھتے, آپ پھولوں کے مہکنے کو دیکھتے, آپ کلیوں کے کھلنے کو دیکھتے, آپ بادلوں کی برسات کو دیکھتے, آپ زمین میں سے اناج کے نکلنے کو دیکھتے, آپ چرند پرند کو دیکھتے, آپ حشرات والارض کو دیکھتے, آپ کبھی اپنی طرف دیکھتے, آپ کبھی کسی غیر کی طرف دیکھتے, آپ پہاڑوں میں جاتے, آپ ویرانوں میں گئے اور جا کر کے اللہ کی توحید کو پہچانا. آپ نے غور کیا کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو سارے نظام کو چلانے والی ہے. آئے توجہ فرمائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں آئے جب لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں, رات کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 74 سے 89 تک بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کا جو وقت آیا, بعض لوگ تھے وہ ان ستاروں کی عبادت کرنے والے, آج بھی بڑے لوگ ہیں جو ستاروں پر بڑا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کے بعد جو سارا دن اللہ معافی دے یہ خاک چھاننے والے اور یہ کٹا, یہ مٹی اور اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کا دھواں پھانکنے والے ان کے پاس جاتے ہیں. وہ جو لوگوں کے محتاج ہیں ان سے کہتے ہیں اے جناب پروفیسر جی آپ نے دیکھو نا میری قسمت دے اندر کی ہے, اور کتنے میرا ستارہ گردش دے اندر دے نہیں. وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے, حدیث نہ پڑھے, لیکن وہ اخبار میں آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا اس میں وہ بروجوں کی وہ فہرست ضرور پڑھتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں بابا جی بتلائیں میرا ستارہ کون سا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی بڑے ایسے ہیں, اس وقت بھی لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ ستارے بڑی کرنی والے, یہ ستارے مشکل کشا ہیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. رات کا وقت آیا, ابراہیم علیہ السلام آئے, آپ نے دیکھا بعض لوگ ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں, پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے انہیں سمجھانے کی غرض سے کہا قال ھذا ربی, کہتے ہیں یہ ستارے میرے رب ہیں. اللہ اکبر. فلما افلا, جب دن کا وقت ہوا یہ ستاروں کا نور ختم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں قال لا احب الآفلین, میں ان بجھنے والوں کو جن کا نور ختم ہو جائے, جن کا نور ختم ہو جائے, جن کی روشنی ختم ہو جائے, جن کا نام و نشان مٹ جائے, میں ان کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا, پھر جب اگلی رات آئی آپ نے دیکھا بعض لوگ وہ قمر کی وہ چاند کی پرستش کرنے والے, آپ نے سمجھانے کی غرض سے کہا. آپ نے فرمایا کہتے ہیں قال ھذا ربی, اور لوگوں یہ سورج یہ چاند میرا رب ہے. جب اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی آپ نے اعلان فرمایا لئن لم یہدنی ربی, اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. جب دن کا وقت ہوا, سورج طلوع ہوا, آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. یہ سر جو اللہ نے عطا کیا صرف اللہ کے آگے جھکے, یہ پیروں کے, فقیروں کے, مریدوں کے, مولویوں کے سامنے جھکنے والا یہ سورج کے سامنے جھک رہا ہے. اللہ دعا کرے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نحل کو پڑھیں. سورہ نحل میں وہ ہدہد کون ہے؟ ہدہد وہ پرندہ, ہدہد پرندہ. اللہ کی قسم اسے پتا تھا سجدہ کسے کرنا ہے, اللہ کو. آج بھی بڑے لوگ کہتے ہیں پاجی تزیمی سجدہ جائز ہے, اسی کے دلیل کی ہے, کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا فرشتے آنے, اور ہم کہتے ہیں مان لو جائز ہے. ہم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت لاگو ہوتی, آپ کی شریعت لاگو ہوتی. توجہ بولے تو صحیح یار, آدم علیہ السلام کی شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے. ڈرتے کیوں ہیں یار, بیان تو میں کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر مان لے لاگو ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا کہ نہیں جائز؟ یہ تفصیلیں پڑھی ہیں, پڑھ کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں اگر سجدہ بھی جائز ہے پھر بہن کا بھائی کا نکاح بھی
ذات کو کرنا ہے، سجدہ کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، اللہ کو۔ آپ آئے، آپ نے آ کر کے دیکھا، آپ نے دیکھا لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام، اب بھی بڑے لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے، اللہ معافی دے۔ اب بھی لوگ جو نئے نئے وزیر کو مشیر کو بنتے ہیں، وہ ان کو نیا نیا اقتدار ملتا ہے، وہ سچے ہوں وہ جھوٹے ہوں ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر سلام کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ نے فرمایا چاند بھی چھوٹا ستارے بھی چھوٹے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب یہ بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں اتنی بڑی مما تشرکون، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ فرماتے ہیں میرا چہرہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کہ جس نے سورج کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ستاروں کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے چاند کو پیدا کیا، وہ اللہ فطر السماوات والارض جس نے زمین آسمان کے درمیان سب کچھ پیدا کیا، میں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرتا ہوں، سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے، لیکن آج بڑے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اسی مخلوق اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق انسانوں کے ساتھ بھی اللہ محفوظ فرمائے الہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، آپ ادھر سے جب فارغ ہوئے، آپ گئے ان لوگوں میں جو بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، بتوں کے سامنے نظر و نیاز رکھنے والے، کھانا رکھنے والے۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 71 72 73 میں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ آگے کہتے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، ابا جان اور میری قوم کے لوگوں مجھے یہ تو بتلائیں آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہتے ہیں پتر او بھائی ابراہیم علیہ السلام، اسی انہاں بتاں دی عبادت کردے ہاں، اسی اپنے ابے نوں ایویں پایا ایویں کردے ہوندے سی، میرا دادا بھی ایویں کردا ہوندا سی، میرا چاچا بھی ایویں کردا سی، میں اپنے نانے کے پاس گیا وہ بھی اس طرح کرتا تھا، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم نے اسی طرح کرتے پایا اور ایسے ہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جن بتوں کو پکارتے ہو حل یسمعونکم اذ تدعون، وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیتے ہیں جب انہیں پکارتے ہو؟ کبھی تمہاری پکار کا جواب دیا ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، تم پر پریشانی آئے، قحط سالی آئے، تمہارے اوپر رزق کی تنگی آ جائے، اولاد کے مسائل آ جائے، رشتہ داریوں کے مسائل آ جائے، کبھی انہوں نے تمہیں نفع نقصان بھی دیا ہے؟ آج بڑے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹ مٹی کے نیچے دفنا دیا، ان کو نیچے دفنانے پتہ نہیں کیسی طاقت آ جاتی ہے۔ یقین مانے لوگ کرتے کیا ہے، یہ جو فوت ہوتے ہیں کو غسل کون دیتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں کہ خود دیتے ہیں؟ لوگ ہی غسل دیتے ہیں۔ کفن کون پہناتے ہیں؟ لوگ۔ مٹی کے نیچے لوگ دفن کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، واللہ حیرانگی کی بات یہ ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کیسا کلیسم آتا ہے، جب بھی وہ قبر میں چلے جاتے ہیں منو مٹی میں انہیں دفنا دیا جاتا ہے، وہ سپر پاور بن جاتے ہیں، ان کے پاس خدائی اختیار آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جہاں پر انہیں دفنایا جاتا ہے وہاں پر بم دھماکے بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کے گلے بھی چوری ہوتے ہیں، ان کی قبروں کو گرا بھی دیا جاتا ہے، سارے معاملے بھی کیے جاتے ہیں، پھر بھی عقل پر پڑتے پڑے لوگ سمجھتے نہیں، وہ جو زندہ و جاوید ہے اس کے سامنے آتے نہیں، جو کل من علیہا فان ہے اس کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ بھائیو،
کوئی ایسا کام جو اللہ سے نہیں ہو سکتا، بدلاؤ ہو جائے، کوئی ہے ایسا؟ یہ نہ کرتے دل سے اللہ کی قسم، ایک کام بتا دو مجھے، ایک کام بتاؤ، چلو یہ بھی چھوڑو، کوئی ایک زبان مجھے بتلاؤ جس زبان کی اللہ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی ہے ایسی زبان، کوئی لینگویج، کوئی بولی جس کی اللہ کو سمجھ نہ آئے؟ پھر بندہ جائے ان کے در پہ، بندہ کہے یار اللہ تے عربی بولنا والا اب سیدھے انگلش میں شکار کرنی، اللہ کو بھی پتہ کہ انگلش کیا ہوتی ہے۔ ہم اللہ تو عربی بولتے ہیں، میں تو پنجابی اور چھاچ میں بات کرتا ہوں، اللہ کو کیا پتہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں صبح و شام دوپہر مشرق مغرب شمال جنوب کمرے میں بند ہو کے لوگوں کے سامنے اللہ فرماتے ہیں پنجابی جس مرضی زبان میں بلاؤ، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اگر میں تمہاری پکار سن کے تمہیں طلب عطا نہ کر دوں تو مجھے رب کون کہے گا؟ کہتے ہیں تمہیں نفع نقصان کے مالک ہے، چپ کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سورہ صافات ہے آیت نمبر 91 سے 93 تک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے قوم سے بات کی، کوئی جواب نہ آیا، میلے ٹھیلے کا وقت آیا، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے ساتھ آئے، آپ نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سارے چلے گئے، جب سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد ہتھوڑا پکڑا، ان کے بدھ گدے میں آئے، ان کے وہ معبد خانے میں آئے، ان کے الہ کے گھر میں آئے جہاں پر بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بت پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کھانے کو چوہے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الی آلیہتہم فقال الا تاکلون، آپ فرماتے ہیں بتو یہ نظر و نیاز دینے والے جاہل لوگ تمہارے سامنے کھانا رکھ کے گئے، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ چوہا کھا رہا ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اڑاتے کیوں نہیں؟ اس چوہے کو بگاتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے ہتھوڑا پکڑا، ہتھوڑا پکڑ کے ایک ایک کر کے سب کا بیڑا غرق کر دیا، ہتھوڑے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ قوم کے لوگ واپس آئے، سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 62 سے 70 تک اللہ نے بیان فرمایا، سارے چلتے چلاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم ہمیں شک پڑتا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشا حاجت روا کے ساتھ، ہمارے غوث کے ساتھ، ابدال کے ساتھ، قطب کے ساتھ جو ہمیں اولادیں دیتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے، جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہے، ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں مشرک ہونے کے لیے جاہل ہونا، اور بولو جی مشرک ہونے کے لیے جاہل ہونا، پھر بتائیں پھر بولے، اور مشرک ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے۔ حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے مشکل کشا الہوں کے ساتھ آپ نے ایسے کیا، وہ کہتے انت فعلت ھذا بآلہتنا، ابراہیم آپ نے کیا، آپ نے فرمایا قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہتے اللہ کے بندو میں نے نہیں کیا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹک رہا ہے، مجھے تو ایسے پڑتا ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اس بڑے نے سب کچھ کیا ہے، اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ آپ کو جواب دے دے۔ سب نے اپنے سر جھکا لیے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر کو جھکا لیا، پسینوں پسینی ہو گئے، کہتے ہیں لقد علمت، اے ابراہیم تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے بولتا ہے یہ پتا ہے بت بول سکتے، اور بولے بت بول سکتے نہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اف لکم، پنجابی اندر ترجمہ تو آٹا پیڑا غرق ہو جائے، پنجابی میں تو آٹا پیڑا غرق ہو جائے، اور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟
اس اللہ کو پکارو. اللہ کی قسم اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایک ہو جائیں, ہم میں خودداری آ جائے, ہم میں جرت آ جائے, ہم میں شجاعت آ جائے, ہمیں نیک حکمران بھی مل جائے, یہ قحط سالی, یہ مہنگائی یہ ختم ہو جائے, اللہ کی قسم توحید والے بن جائیں, اللہ ساری مشکلیں اور بیماریاں دور کر دیں. سمجھے پھر بھی نہیں, وہ بھی نہیں سمجھے, کہنے لگے جلاؤ. جلانے کا موقع یا اللہ نے عزت عطا فرمائی. پھر حضرت ابراہیم چلتے چلاتے آئے نمرود کے پاس. وقت کا چودھری, وقت کا فرعون, وقت کا نمرود. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا جابر حکمران کے سامنے کلمہ توحید بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, کہنے لگے بات یہ ہے ہمارے بڑے کے پاس آؤ جو ہمارا خالق مالک آیت روا. سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 258 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام آئے, آپ نے آ کر کے کہا نمرود تو یہ کہتا ہے تو خالق ہے مالک ہے حاجت روا, تیرے ہاتھ میں خدائی اختیارات ہے, تو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے, بارش بھی برساتا ہے. چل مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دے. پہلے آپ نے نا ایک ہلکا سا سوال اس کے سامنے رکھا. وہ کہنے لگا بتلائیں. آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, میرا خالق میرا مالک وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے. نمرود کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں. ایک سزائے موت کا قیدی بلایا, اسے آزاد کر دیا. ایک آزاد کو پکڑا, اسے قتل کروا دیا. وہ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے, میں تو تیری زبان سے بلوانا چاہتا تھا, لیکن اب مجھے اس سوال کا جواب دے. میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت, جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی, جو زندہ بھی کرتا. میں بھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے زندہ. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو سچا ہے پھر سورج کو مغرب سے نکال کے تو دکھلا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. لے گیا. جب اس نے اس بات کو سنا ہکا پکا رہ گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت دیا کرتے. میرے محترم بھائیوں آئیں, میں آپ کو ذات فکر دینا چاہتا ہوں. ہم توحید والے بنیں, ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے علم بردار بن جائیں, ہم عقیدہ توحید اختیار کریں. یہ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ ہوائیں, یہ سارے نظام چلانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. سورہ انبیاء کو پڑھیے. حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل میں پکارا اللہ کو. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی, کس کو پکارا؟ اللہ کو. پیارے ابراہیم پر پریشانی آئی, کس کو پکارا؟ اللہ کو. ہر کسی نے اللہ کو پکارا. میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے ہم ان تمام معبودان باطل سے کفر کا اعلان کر دے. اور بھائی ہم تمہیں نہیں, ہاں اگر تم اچھے ہو ٹھیک ہے, لیکن جو خدا ہے وہ خدا ہے. اگر تم خدائی دعوے کرتے ہو ہم تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اس اللہ کو مانے, اس اللہ کے در پہ آئے. اللہ اللہ. دن بنایا رات بنائی اللہ نے, دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے, دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے, سورج چند ستارے اس
اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے اور رحمت دی برسات بسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے او مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر جب یونس علیہ السلام گئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور انہوں نے نگل لیا تو شاعر یہ کہتا ہے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر اپنے اللہ نو یاد کیتا یونس سخت اندھیرے اندر او کیویں نبی دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اور مجھ پر آپ پر کس کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شعر توجہ فرمائے پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو باری جاوے پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو باری جاوے پڑھتا درود رب سونے دے پڑھتے نال فرشتے سارے او کیسی ہے بھئی ذات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبیر گناہ سے بچائے تو اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہوگا 3 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے عقیدہ توحید کو سنا ہے میرے محترم بھائیوں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی عزت کی جائے ان کی قدر کی جائے ان کا ادب کیا جائے ان کا احترام کیا جائے ان کا نام بڑے پیار سے لیا جائے ذوق سے شوق سے لیا جائے الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس ہے 11واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف و حزن ہوگا نہ آخرت کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے مقرب ہیں یہ بات ہمارے عقائد میں شامل ہے الحمدللہ اور جو اولیاء کا گستاخ ہے وہ کبھی بھی صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتا نہیں یہ بات حقیقت ہے لیکن مسائل پیدا کہاں سے ہوتے ہیں کہاں سے خرابی واقع ہوتی ہے جب ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کر دیا جاتا ہے صفت کردہ کردہ الہ کہنا بیٹھی حبیب خدا خدا کہنا بیٹھی تو جو کچھ بھی کہنا ہے خبردار ہو کے تو ہوشیار ہو کے متا اللہ دا مرتبہ تو ولیاں نو دے دے امامت دی کرسی تو ولیاں نو دے دے میرے محترم بھائیوں ادب احترام کیا جائے پیار کیا جائے لیکن خدا را ان سے خدائی داموں کے بارے میں بات نہ کی جائے یہ شرک اکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے آمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله